الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور اس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ، اور آپ زمین کو دیکھیں گے، بارزتاً، ایک چٹیل میدان کی طرح، وحشرناہم، اور پھر ہم ان کو اکٹھا کریں گے، فلم نغادر، پھر ہم نہ چھوڑیں گے، منہم، ان میں سے، احد، کسی ایک کو بھی۔ ہر طرح کی حمد و ثناء، تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے نامدار پیغمبر بے مثال، ساری کائنات کے سردار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ کہف کے ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور اللہ کی فضل و رحمت سے آج ہم سورہ کہف کی 47ویں آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت، دوزخ، نیک اور بد لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ سارے معاملات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور بتایا ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ، اور اس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ چلا دیں گے سے مراد کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے، وہ ہل جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، وہ ہوا میں اس طرح بکھرے پڑے ہوں گے، اس طرح اڑ رہے ہوں گے جیسے روئی اڑ رہی ہوتی ہے، یعنی ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تو زمین کو دیکھے گا، بارزتاً، کہ وہ چٹیل میدان کی طرح صاف ہو جائے گی، نہ وہاں کوئی درخت ہوگا، نہ وہاں پہاڑ ہوں گے، نہ وہاں سمندر ہوگا، نہ وہاں کوئی دریا ہوگا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہاڑوں کی بلندی کو ختم کر دیا جائے گا، سمندروں کی گہرائی کو ختم کر دیا جائے گا، دریاؤں کی روانی کو ختم کر دیا جائے گا، جنگلوں، بیابانوں اور صحراؤں کو ختم کر دیا جائے گا، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز تہس نہس کر دی جائے گی۔ اور پھر فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ، کہ پھر ہم وہاں اس چٹیل میدان میں سب کو جمع کریں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ صرف انسان ہی نہیں ہوں گے، اس میں جن بھی ہوں گے، بلکہ اس میں دوسری مخلوقات جو ہیں، یعنی حیوانات وغیرہ بھی ہوں گے، حیوانات ہوں گے، درندے ہوں گے، چرندے ہوں گے، پرندے ہوں گے، یعنی تمام مخلوقات وہاں جمع ہوگی۔ ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، ان کا حساب انسانوں سے مختلف ہوگا،
مختصراً یہ کہ ان کا حساب اس طرح ہوگا کہ اگر ایک مینڈے نے دوسرے مینڈے سے زیادتی کی ہے تو اس کو موقع دیا جائے گا کہ تو اس سے بدلہ لے، اس سے بدلہ لینے کے بعد وہ دونوں ختم کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح وہ جتنی بھی مخلوقات ہوں گی ان کو وہیں پر ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے بعد ختم کر دیا جائے گا، جبکہ انسان اور جن دو ایسی مخلوقات میں سے ایسی مخلوقیں ہوں گی جن کا اللہ تعالیٰ باقاعدہ حساب کتاب کرے گا، پھر ان کا میزان ہوگا، پھر ان کے اعمال نامے ان کو پکڑائے جائیں گے، پھر ان کے لیے جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے، اور اس طرح ان دونوں مخلوقوں کا مکمل طور پر حساب ہوگا۔ فلم نغادر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نہ چھوڑیں گے، فلم نغادر، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، منہم، ان میں سے، یعنی کہ تمام مخلوق میں سے، احدا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، نہ کسی جن کو چھوڑیں گے، نہ کسی انسان کو چھوڑیں گے، نہ کسی بھی مخلوق کو نہیں چھوڑا جائے گا، ہر چیز کو وہاں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ یہ زمین کی زینت کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب ختم کر دی جائیں گی اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا، بلکہ ایک جگہ پہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ کر اس کے طول و عرض کو مزید بڑھا دیا جائے گا۔ تو یہ تھے قیامت کے حالات، قیامت کے دن سب انسانوں کو اکٹھا کر کے ان کا حشر کر کے ان سے سوال و جواب جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر انسان سے، ہر جن سے اس کو جو بھی نعمتیں دی گئی ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نعمتوں سے مراد ان کا مال ہے، ان کی دولت ہے، ان کے گھر بار ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، انسان کا اپنا جسم ہے، اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہے، ناک ہے، چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، یعنی کہ پورا جسم جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں ہی شمار ہوتا ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں نعمتیں دی ہیں، وہ خواہ کسی بھی طرح مال کی صورت میں ہو، جان کی صورت میں ہو، بیوی بچے کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ ثم لتسألنہم، تم سے پوچھا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس کا ہر انسان کو حساب دینا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کسی چیز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام اور نعمتوں سے آدمی کو نوازا ہے اس کو غنیمت سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ ان چیزوں کا اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا، تو اس کی ہمیں تیاری کر کے جانا چاہیے۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق گزارنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔